وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے نفخات اٹھتے آتے، ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے، اور فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں بچہ جو تلووں کے ان کا دھوون، بچہ جو تلووں کا ان کے، کہتے ہیں جب نبی پاک کے پیر دھوئے نا فرشتوں نے، تو اس سے جو پانی بچ گیا تھا، لگ کے جو بچ گیا، کہتے ہیں بچہ جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچہ جو تلووں کے ان کا، دیکھیں یہ تخیل صرف فاضل بریلوی کا ہے، یہ کسی اور کی سوچ ہے، یہ تخیل صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ جو تلووں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کہتے یہ جو ستاروں میں روشنی ہے نا، جب حضور نے غسل کیا نا معراج کی رات، تو جو اس میں سے پانی بچ گیا تو یہ تارے اٹھا کے لے گئے تھے، اللہ نے سب کو روشنی عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں جنت بڑی حسین ہے، لیکن اس کا جو رنگ روغن ہے نا، وہ معراج کی رات جو حضور کے پیروں سے پانی لگ کے گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے رنگ روغن عطا فرما دیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ عزیز دوستو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج حضور کا معجزہ ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ اس زمانے میں مشرکین منافقین انکار کرتے تھے کہ حضور کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ چکے عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، عقل کو تنقید سے، عقل مند بندے کو ہونا چاہیے کہ نہیں جی، پر تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے، عقل کو تنقید سے۔ اقبال ایک ایسا شاعر ہے جو شعر کا وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وزن بن جائے، چلو لفظ کوئی بھی ہو۔ آج کل تو لوگ وزن بنانے کے لیے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے، چکر کیا ہے، وزن بنانے کے لیے بس۔ اقبال وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ میرا پورا فکرہ ہوتا ہے، سوچ۔ اقبال یہ نہیں کہتے کہ عقل 1 منٹ 2 منٹ تنقید کرتی ہے پھر چپ کر جاتی ہے، کہتے ہیں عقل کو تنقید سے ویلی بہندی نہیں، ساری دیہڑی تنقید کر دی رہی، 1 منٹ کی بھی اس کو فرصت کرتی کیا ہے، بولے عقل کو تنقید سے۔ تو پھر ہم کیا کریں، تو کہنے لگے تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی، ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا، عقل تو تجھے بڑی بڑی جگہوں پہ ٹھہرائے گی، دیکھو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے، تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا، وہ کہے گا جناب خیالی پکاؤ پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی گھٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے۔ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا، خوابوں پہ کبھی اعتراض۔ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض
حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں، ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام رازی، علامہ محمود علوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں، جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے، ورنہ برکت تو مسجد کے۔ حضرت علامہ محمود علوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی، تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو، ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا، تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ وہ دوسری سائیڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے نا۔ اب شور ہو گیا، ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں ہم نے۔ بڑے لوگ بیٹھے، قوم کے بڑے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ، اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائیڈیں نکال لو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا رستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے ایک بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا، جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو۔ نبیوں کی قبروں میں، ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں لوگ بفر جاتے ہیں، پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہر ایک کا مزار نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے تو جتنی کثرت سے مزار بن رہے ہیں، لگتا ہے ہر گلی میں 6 مزار ہوں گے۔ کسی برکت والی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ ہر آدمی شوق ہی بڑا ہے قبروں میں دفن ہونے کا، لوگ مرنے سے پہلے مزار بنا کے پھر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائے کہ نہ بنائے۔ تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہوگا، سب کا بنایا نہیں جائے گا۔ بہرحال فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، اور معراج کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا، تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں۔
छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन, फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे हजरत जिब्रील ने। हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए, और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज
کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ مدینے پہ حملہ ہوا، مکے پہ حملہ ہوا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، مجنون بن کے اندر گھس گیا۔ یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں، شاید پاگل ہوں، مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا، اذان کا کیسے پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی، پھر جماعت کی آواز آئی، اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی۔ حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے، اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں، حضور جماعتیں کراتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد، کان کھول کے دل کھول کے سنو، ہم نے کوئی ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا، ہم کوئی دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلاں آیا تھا بہت بڑا، اس نے جبہ کبہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو، ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو۔ ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ، ہم پہ تو کسی کا روب داری نہیں ہوتا، اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے، میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں، اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا، لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے، تمہیں کیا خبر۔ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی، کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر ساچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا تو آ کر ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا۔ ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا، وہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ، کس کی بات کر رہے ہو۔ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو۔ ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے، ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا، ہم کہ چل دوڑ جا، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے، جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے۔ ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا، میں کہا چپ کر، گل صحیح طریقے نال کر، تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا، یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے، تجھے پتہ ہی نہیں، بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں، کس طرح ہم تیری بات سنیں، ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا۔ بھائی نظریات پختہ کریں، سنیں معراج میرے رسول پاک کی، سنیں نبی پاک کا معراج۔ حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے، اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، یہ بھی بخاری ہے، حضرت موسیٰ وہاں بھی، فرماتے ہیں میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ 10 کتنے نے، حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں، لو کڈو مسئلہ، کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں، قبر خالی جو نکلے نے پچھو خالی، قبر میں تھے کہ نہیں، مسجد اقصیٰ میں 6 آسمان پہ۔ عجیب مات ماری گئی ہے، کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا، یہ شال ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ ہر جگہ
اور ہر حال جان رہے ہیں۔ اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی سینکڑوں سال پہلے، اعلیٰ حضرت کو تو ابھی 100 سال نہیں ہوا، سینکڑوں سال پہلے امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھتے ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، بلوانیوں نے، منافق اکٹھے ہوئے جناب عثمان کو شہید کرنے کے لیے، میں حضرت عثمان کو ملنے گیا، وہ آخری دن تھا ان کی شہادت کا۔ جناب عباس کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی، آنکھوں پہ آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے کہا عثمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بس عباس موج لگ گئی ہے، آج میری شہادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی ابھی میں سویا تھا، اس گلی میں میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے، یہاں میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں۔ فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں، نبی پاک نے خود ہی پوچھا ہے عثمان 40 دن کے پیاسے ہو، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہاں کا کیا ہے؟ 40 دن کے پیاسے ہو۔ میں نے کہا سونیا بڑی تکلیف میں ہوں۔ کہا بھوکے بھی ہو؟ یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پہنچنے دی۔ فرمایا مختار رسول نے فرمایا ہے اگر چاہو تو کھانا بھی آ جاتا ہے، پانی بھی آ جاتا ہے، اور اگر تمہارا دل کرے تو آج شام افطار میرے ساتھ کر لو، روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھ کر لو۔ عثمان غنی کہنے لگے میرا رسول تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں بھوکا ہوں، یہ بھی جانتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں رونے لگا۔ میں نے کہا نہیں، نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے، روزہ میں آپ کے ساتھ کھولوں گا۔ افطار میں کہتے ہیں حضور نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما ہے، فرمایا پھر موج بن گئی، شام تو افطار میرے ساتھ کرے گا۔ حضرت عباس فرماتے قسم اللہ کی عزت کی، مغرب سے پہلے پہلے عثمان غنی شہید ہو گئے۔ فرمایا لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گیا، اور میں کہہ رہا تھا نہیں، وہ تو حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے، تو افطاری کر رہا ہے۔ کہاں سے عقیدہ لائے ہو، کہاں سے عقیدہ لائے ہو؟ یہ دھرتی پہ جتنا حسن ہے یہ سارا ہے اس لیے کہ میرا رسول سب کو دیکھ رہا ہے، میرے حبیب سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا بھی نبی پاک کا، اور ہر مکان میں اجالا بھی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا۔ اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کا دیا کہتے نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا۔ کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بے عبدہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے پہ بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا۔ یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے، کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا، میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے۔ فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا۔ پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصی میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں،
اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی، پھر نبیوں نے تقریریں کی، میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے۔ کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں، کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں، کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں، سب نے اپنی ذاتی بات کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی، میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی۔ حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے، مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے۔ 2 رکعتیں نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے، کہنے نور نہ آکھو۔ میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے، تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے؟ جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا، حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا، ہر مکان کا اجالا، یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی۔ وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی۔ اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے۔ نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے، نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے، سارے علوم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی، کعبے میں بھی نماز، بیت المقدس میں بھی، بیت المعمور میں بھی، بیت اللہ میں بھی، ہر جگہ ہی۔ تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا، اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے، نماز ہی نماز ہے ہر جگہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کچھ سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا، باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا بھی مانگ لے۔ او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے، اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے گا، اور جب آئیں تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے۔ او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے، دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا ہے۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے میری آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے، یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے، حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائے، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔
کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا. کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا, کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا. میں کہا تو شدائی ہو گیا. مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں, اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ ویلو تسی نہیں نہ بولے ہن میں تانوں کھلار کے جے پوچھاں کہ جڑا نقصان ہے وہ دسو پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی وڈی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے, تینوں کی وقت بنے ہے لاگے. عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے. بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو, تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا. میں کہا تو نال سے تینوں کی پتہ ہوئے چلیا. عجیب تو انسان ہے. اتنی موٹی کتاب لکھ دی, کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے. میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ, وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے, روزانہ آئے ہوتے تھے, ان کو دیکھنے جانا تھا. پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ, نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے. حضرت انس بن مالک فوٹون اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس سے اگلی بات سنو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے, میرا بھی دل کرتا ہے. وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے, کہنے لگے محبوب تو اکیلا ہی دیکھ آیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے, مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے. فرمایا من رآنی فقط رآی الحق, تم سارے مل کے مجھے دیکھو, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے. نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے. مجھے دیکھو, فرمائے ادھر دیکھو. اب بڑی شان وار, بڑی شان وار, بڑی شان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر بریلی کے امام بولے, کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو, جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول. فرمایا تم مجھے دیکھو نا, جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا. مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام. فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا. سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے, مرشد دات تھے. نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا, جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی. اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی. مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے, میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا. معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی. اور اعلیٰ حضرت بول پڑے, کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے, تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے. رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دسو مسئلہ کیویں. حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں. اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل ہے. اسی کنیاں پڑھنیاں نے انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے. ہر جمعے 3600 بندہ مشرک, ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر. جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہو بھی کافر. چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھرن, کھلا لی ترلے لیں دے پھرن, تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک. ڈرو اللہ سے, حیا کرو. کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا. جو رب کا حکم سرے تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے لے کے آیا تھا. رستے میں کون ملا؟ بولے انہیں کیا حضور انہیں نیچے پڑھنیاں
میں تجربہ کیتا جی واپس جائے. حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں, یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر. 45 ہو گئی پھر آیا. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے, ایتھے تے 50 لے آنے نا ٹائم کوئی نہیں. بڑی مصیبت ہوسی, بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا. تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں, معاذ اللہ استغفر اللہ. فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی. اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے. جی بڑا کون ہے, نبی پاک کے حضرت موسیٰ. اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے. کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50, اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں, تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی. حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں, تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا, محبوبہ واپس جا, واپس جا. 9 پھیرے بھیج محبوب کو. اور ایک بات کہنے لگا ہوں, کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے. یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے, باریک بات. صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی, رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں, میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا, ذرا بار بار بھیج, میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں, وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں, بار بار بھیج. رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں, تجھے تو دکھایا ہے, جا تو بار بار دیکھ کے آ, تو اسے دیکھتا رہ, میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. 9 دفعہ گئے نبی کریم, نمازیں رہ گئی 5. مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ. حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے, کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو, موئے کو نہ منگیا جی, اور ڈرو اللہ سے. حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے, مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے, حضور کو یاد رہتا ہے, اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں. اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کہ کافر ہو گیا. عجیب چکر ہے. خدا کے بندو مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں, عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ, حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی, میں در رسول پہ چلا گیا. میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی, مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے, کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے, اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا, ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے, رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں, غور کریں, عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے, ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی, بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن, لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے, لوگ حج کٹھے کریں گے, صدقے کٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا, میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ, نہیں تو پل صراط پہ, نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے.
ہمارے نبی بولیے ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی. اور میں اس سے آگے کی بھی بات کر دوں، آئیے تو کاری دوں. اگر حضور محض بشر ہوتے نا اور بشر وہاں جا سکتا تو کوئی اور بھی جاتا، اور اگر صرف نور ہوتے تو پھر جو نوریوں کے امام جبریل وہ کیوں رہ گئے؟ اس لیے نبی پاک نے ایک دن خود حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھایا. میں ابو بکر صبح دوپہر شام غار سے لے کر مزار تک تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، مجھے سمجھے بھی ہو میں کیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق غور سے چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے بھی حبیبہ پتہ کوئی نہیں، مجھے پتا. بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ پر خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا. حضرت ابو بکر کہنے لگے محبوبہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ گھوڑے سے گرے ٹانگ میں درد ہو تو کئی دن ہوتی رہے، اور عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ لعاب دہن لگائیں تو اللہ فوراً ہی شفا دے دے. یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں درد ہو تو ہوتی رہے، اور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہو آپ لعاب لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جائے، مجھے اس بات کی سمجھ. تو کہتے حضور مسکرائے اور فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان بھی کوئی نہیں سکتا، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جان سکتا. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے. تیری بکریاں جو چرا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے. اور کسی شاعر نے تو حد کر دی، کہنے لگے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا اور ڈٹھا تے اسا اور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تسا اور ڈٹھا تے اسا، تسا اور ڈٹھا تے اسا. تمہارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. یہ تو کبھی بیٹھو نا بریلی شریف میں تو تمہیں احمد رضا فاضل بریلوی بتائیں گے، تسا اور ڈٹھا تے اسا اور ڈٹھا، تسا اور ڈٹھا تے اسا. تمہارا انداز ہی اور ہے، ہمارا طریقہ ہی. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے، ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا، جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی. اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں، قسم اللہ کی عزت کی. بڑے غور سے پڑھا، بڑے غور سے. ایک ہی سمجھ آئی ہے، اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے. اور کوئی کچا عقیدہ نہیں، کوئی کمزور عقیدہ نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھ، مضبوط رکھ. ایک دفعہ پھر مولانا جمیل قادری کے چند شعر ہیں، وہ شعر نہیں وہ عقیدہ ہے. اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ شعر آپ کو فائدہ ہوگا. یہ شعر نہیں، یہ جذبات ہیں. اور میں پڑھ نہیں رہا، میں بھی اپنے عقیدے کا اور مرنے سے پہلے جو مرتے وقت کا نظریہ اس کا اظہار کر رہا ہوں. فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ زینت عرش مولا. کہتے ہیں دنیا کے سارے نبی دنیا کی زینت، اور میرے نبی کو تو اللہ نے عرش پہ بٹھا کے زینت بنا دی. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور یہ تقریر نہیں، جوش خطابت نہیں، قسم اللہ کی عزت کی یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے. اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا تو ایسا ہی ہوگا. میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام.